کہ اصلا یہ رگ یا شریان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. صحیح. چونکہ دھار مار کے اس جانور کا خون نکلتا ہے جس کی شریانیں وغیرہ ہوں، جیسے فقہی کتابوں میں ہیں. یہاں جیسے میں نے عرض کیا تھا، شریعت محمدی کا نام شریعت سمحا ہے، آسان شریعت ہے. یہاں اس کو پاک سمجھا جاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ یہ خون جہیندہ نہیں رکھتا، اور اس کا جو مردار ہے گرچہ اس کا کھانا حرام ہے لیکن وہ پاک شمار ہوگا. اور یہ شریعت اسلام میں ایک بہت بڑی سہولت ہے. بالکل صحیح. قبلہ میرے خیال میں مردار کی بحث سمٹ چکی ہے. اب ہمیں اگلی نجاست کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اگلی نجاست جو ہمیں آپ سے بھی سیکھنے کو ملے گی وہ کون سی ہے؟ من جملہ نجاسات میں سے ایک خون ہے جس کا قرآن میں نام آیا ہوا ہے جی. میتا اور دم اور خنزیر وغیرہ کا نام آیا ہوا ہے. یہ بھی اس حیوان کا خون نجس ہے جو خون جہیندہ رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ قطرہ مچھلی یا اس قسم کے حیوانات کا اگر وہ گرے تو اس سے آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، جسم بھی نجس نہیں ہوگا. من جملہ نجاسات میں سے ایک خون ہے، لیکن ہر حیوان کا نہیں. جس کا بھی خون ہو وہ نجس نہیں ہے، وہ خون جہیندہ رکھتا ہو تو اس سے جس کو بھی وہ خون لگے گا وہ نجس ہو جائے گا. البتہ جہاں تک خون سے نجس کپڑا یا نجس جسم کے حصے کو پاک کرنے کا تعلق ہے، خون کے کچھ مخصوص احکام ہیں، وہ طہارات کے باب میں وہ بیان کریں گے. یعنی کچھ خون ایسے ہیں کہ یعنی اسلام میں اس کے نجس ہونے کے باوجود ان 10 نجاسات میں سے ایک نجس ہے، لیکن کچھ خون ایسے ہیں کہ اس خون کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. جیسے کہ زخم یا پھوڑے سے نکلنے والا خون کہ جو نہ رکتا ہو، آپ کنٹرول نہ کر سکیں، اسی خون آلود کپڑوں میں، خون آلود جسم میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. یا خون آپ کے جسم یا کپڑوں کو لگا ہوا ہو اور وہ کم مقدار میں ہو جس کا نام درہم بغلی ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر یہ ناخن کہہ سکتے ہیں جی، اس ناخن ناخن کے برابر یا اس سے کم مقدار میں اگر خون لگا ہوا ہو آپ کے کپڑوں کو یا آپ کے جسم کے اوپر، وہ معافی ہے اس کی. یعنی اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خون ہے تو کم، لیکن وہ ابھی تازہ خون کا قطرہ ہے، وہ مثلا اور کپڑوں کو لگ سکتا ہے یا آپ کے جسم کو لگ سکتا ہے. تو اس کی، یا فرض کیجئے وہ بالکل ناخن سے کم مقدار میں خون ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی وہ پانی کا قطرہ گر جائے تو وہ پھیل جائے گا، وہ پھر وہ زیادہ ہو جائے، وہ پھر جو ہے وہ یہ قانون اس کو لاگو، وہ پھر اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو ان میں یقیناً جو ہے وہ خون ہے. اور کل بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ شہید جو ہے وہ اس کو خون آلود کپڑوں میں وہ دفنا دیا جاتا ہے. تو عام حالات میں خون جو ہے من جملہ نجاسات میں سے ہے. ہم نے قرض بھی ضمناً عرض کیا تھا اور آج بھی باضابطہ ہم نے اس کو بیان کیا. قبلہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ کبھی مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے منہ میں، اس خون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نجاسات مطہرات کو جب ہم بیان کریں گے کہ اگر کوئی پاک چیز ان 10 نجاسات کی وجہ سے نجس ہو جائے تو کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم متنجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں، وہ 12 ہیں. مطہرات جو ہیں وہ 12 ہیں. ان مطہرات میں سے پانی مطہرات میں سے ہے، سورج مطہرات میں سے ہے، مٹی مطہرات میں سے ہے. اچھا جی، اسی طرح یہ استحالہ، انقلاب وغیرہ. ان میں ان مطہرات میں سے ایک نجاست کا زوال، یعنی آپ کے کپڑے، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں جو نجاست لگی ہے اس کا دور ہو جانا، خود بخود دور ہو جائے یا آپ کے کسی عمل کے نتیجے میں وہ دور ہو جائے. زوال نجاست، جس طرح نجس کپڑا، نجس برتن یا جسم کے نجس حصے کو پانی کے ذریعے آپ پاک کرتے ہیں، وہاں
پانی مطہر کہلائے گا. پانی نے اس جسم کے حصے کو، کپڑے کو یا برتن کو پاک کیا ہے، نجاست کو دور کیا. بالکل. اس کے مقابلے میں ایک مستقل مطہر جو کہ نجس چیز کو پاک کر سکتی ہے، وہ زوال نجاست ہے. یعنی جو نجاست جو ہے نا وہ کسی پاک چیز کو لگی تھی وہ خود بخود دور ہو جائے. مثلا آپ کو ایسے بیٹھے بیٹھے آپ کے دانتوں سے، مسوڑوں سے خون آ جائے، یا مثلا برش کرتے وقت اکثر اوقات ہوتا ہے وہ خون آ جاتا ہے. تو ویسا تو ہم لوگ کلی وغیرہ کرتے ہیں تاکہ مکمل طور پر وہ صاف ہو جائے، جراثیم بھی پاک ہو جائے. لیکن ظاہر ہے وہ خون منہ کے اندر نکلے یا باہر نکلے وہ ہے تو نجس. لیکن اب میرے ذہن میں ایک نیا مسئلہ اسی خون کے حوالے سے آ رہا ہے، میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں، میرے خیال میں فائدے سے خالی نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ جو خون من جملہ نجاسات میں سے ہے وہ اس صورت میں نجس ہے کہ وہ آپ کے جسم کے باہر ہو. صحیح. آپ کے جسم سے باہر ہو. مثلا حیوان ہے، گائے، بھینس یا یہ بھیڑ بکری ہے، وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ذبح کے دوران جو خون نکلے گا وہ نجس ہے جسم سے. اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے اندر جو خون بچے گا وہ پاک ہے. لیکن انسان ہے، انسان کا خون جو ہے وہ نجس ہے. صحیح. وہ اس صورت میں اس پر نجاست والے احکام ہم لاگو کریں گے جب جسم سے باہر نکلے. صحیح، بالکل صحیح. لیکن اگر فرض کریں آپ کوئی سوئی یا کوئی سرنج جو ہے نا وہ چبو دیتے ہیں وہ کسی جسم کے اندر، ظاہر ہے جب یہ سوئی چلی جاتی ہے وہ گوشت کے اندر، تو گوشت میں تو خون ہوتا ہے، خون ہے، اس کے خون سے وہ خون اس کو لگ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی وہ انجیکشن لگایا ہے جی وہ ڈاکٹر صاحب نے اور وہ سوئی جو ہے اس کو انہوں نے باہر نکالا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سوئی پاک ہے نجس ہے یا پاک ہے؟ صحیح. جو کہ خون سے ٹچ کر کے باہر نکل رہی ہے. تو اس میں یہ حکم یہ ہے، جواب یہ ہے کہ اگر تو اس کو خون لگا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم نجس کہیں گے. لیکن اگر اس پر خون نہیں لگا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خون کو یہ سوئی لگی ہے جو جسم کے اندر تھا اور وہ پاک ہے. وہ پاک ہے. وہ جب تک اندر ہے پاک ہے، وہ پاک ہے. باہر آیا نہیں کہ باہر جیسے ہی باہر آئے گا وہ نجس ہو جائے گا. لیکن حلال گوشت جانور کا یہ ہے کہ ذبح کے بعد اور ذبح کے دوران جو خون نکلا ہے اس کے نکلنے کے بعد اور گردن وغیرہ کے دھونے کے بعد اس کے اندر جو خون بچے گا، اب ظاہر ہے اس کو آپ گوشت بنائیں گے، اس کے حصے الگ کریں گے، اندر خون نظر آ رہا ہوگا، یہ وہ پاک ہے. صحیح. وہ پاک ہے. وہ انسان کی طرح نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ وہ جب تک جسم کے اندر تھا تو وہ پاک تھا. پاک یہ نجس اس وقت ہوگا جب باہر نکلے گا. صحیح. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، صحیح، ہاں جی، یا اس کا آپریشن کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے جسم کے اندر جو خون ہوگا وہ نجس ہوگا. لیکن ایک سہولت ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ اگر وہ جسم سے باہر نکلے اور کسی جسم کو وہ لگے تو وہ نجس ہوگا. لیکن اگر باہر سے کوئی چیز جائے اور جسم کے اندر موجود خون کو وہ ٹچ کرے اور باہر آئے، لیکن باہر وہ خون سے آلودہ نہیں ہے، پاک سمجھیں گے. تو بنیادی طور پر آپ نے یہ سوال کیا تھا بھئی مسوڑا سے اگر خون نکل آتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے کیا طریقہ ہے. تو مطہرات میں سے ایک مطہر، یعنی نجس چیزوں کو یا بہتر تعبیر میں متنجس چیزوں کو جو پاک چیزیں کرتی ہیں ان میں سے ایک زوال نجاست ہے. صحیح. آپ کے مسوڑوں سے اگر خون نکل آتا ہے تو اس نجس جگہ کو پاک کرنے کے لیے وہ باہر سے جاری پانی یا قلیل پانی سے وہ چند دفعہ کلی کرنا ضروری نہیں ہے. صحیح. ہاں، بس آپ اس کو 2-4 دفعہ تھوکتے جائیں. جیسے ہی آپ کو تسلی ہو جائے کہ جو خون نکلا تھا اب وہ میرے منہ میں نہیں رہا، نجاست زائل ہو گئی، وہ خود بخود وہ چیز منہ کا اندرونی حصہ پاک ہو جائے گا. یعنی اتنا کم ہو کہ تھوکنے کی نوبت بھی نہ آئے. خون آیا، مجھے آئینے میں نظر آیا خون ہے، لیکن وہ میرے لعاب دہن میں وہی منحل ہو جائے یا ختم ہو جائے. وہ یہ کہا جا سکے کہ جو نجاست نکلی تھی، جو ظاہر ہوئی تھی،
وہ اب نہیں رہی، ختم ہو گئی ہے، تو پاک ہے، وہ زوال نجاست جو ہے وہ مباح ہو جاتا ہے، وہ الگ سے اس کو پانی کے ذریعے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ قبلہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، ابھی گفتگو میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں شرعی طور سے تو اس کا جو خون باہر نکل جاتا ہے وہ تو نجس ہے، جو خون اس کے جسم میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ لیکن اگر جسم حیوان کا وہ جسم اس صورت میں تھا، کسی ڈھلان اور چڑھائی ہے، اس صورت میں ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید سارا خون نہیں نکل پا رہا سہولت سے اور زیادہ خون رہ گیا وہ جسم میں، تب اس خون کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی عام حالات سے زیادہ خون ہے۔ دار و مدار نجاست اور طہارت کا دار و مدار یہ نہیں ہے کہ جو خون باہر نکلا ہے اس کی مقدار زیادہ ہے یا جو اندر رہ گیا ہے وہ زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ عام طور پر جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جتنا خون نکلنا چاہیے، یہ مرغی کا خون، بھیڑ بکری کا خون، وہ ظاہر خون کی مقدار جانور کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی جانور بڑا ہے تو خون زیادہ نکلے گا، چھوٹا ہے تو اس کا کم نکلے گا، یعنی جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کا جتنا خون نکلنا چاہیے تھا وہ سارا باہر بہہ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے جو اندر جو رہ گیا وہ پاک ہے۔ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کسی نشیبی جگہ ہے، اس کی گردن کو آپ نے اوپر کی طرف رکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ خدشہ ہے یا تسلی ہے کہ جو خون باہر نکلنا چاہیے تھا وہ باہر نہیں جا رہا، وہ اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں پھر یہ ہے کہ یہ خون جو نجس تھا وہ اس خون میں جا کے مل گیا جو جسم کے اندر تھا اور اصولی طور پر اس کو پاک ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح آپ یہ باہر کا خون اس میں نہیں گرتا، بعد میں مطلب اس کی کھال وغیرہ اتارنے کے بعد کوئی نجس چھری جو ہے وہ لگ جائے، جو خون ذاتی طور پر پاک تھا اس کو باہر کی کوئی نجاست جا کے اس کو متنجس کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو نجس خون تھا وہ پاک خون کے ساتھ جا کے مل گیا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر وہ پاک خون